اس طرح دیکھا جنت البقیع کے اندر انہوں نے بلڈوزر پھیر دی، نجدی حکومت نے صحابہ اہل بیت کے مزاروں پہ بلڈوزر پھیر دی۔ حدیث پاک کے اندر کیا ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں بھی نہ، اور وہاں اگر بتی لگانا، اگر بتی کا تعلق آگ سے ہو جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، تو سبزہ یا کھجور کے پتے، کھجور کی شاخ ڈالنا، تو یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس کے ذکر کی برکت سے جو ہریالی سبزہ، اس کے ذکر کی برکت سے قبر والے کو جو اہل ایمان ہے فائدہ پہنچتا ہے۔ باقی وہاں قبرستان میں جا کر اصالہ ثواب کرنا، جانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنا، کہ یا پھر اللہ کا ولی ہے تو فیض حاصل کرنا بھی ہوتا ہے اصالہ ثواب کے ساتھ ساتھ، اور رشتہ دار ہیں، والد ہے، والدہ ہے، بزرگ ہیں کوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جمعہ والے دن، صرف یہ نہیں کہ مہینہ صرف ہم محرم کا ہی خاص کر لیں، جمعہ والے دن جا کر جو اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ سورۃ یاسین پڑھے گا، اسے جب موت آئے گی تو اس کی قبر کو دیکھنے فرشتے آئیں، تو کتنی سعادت مندی ہے۔ کوئی مشکل پیش آئے، ایک چودھری صاحب ہیں کہنے لگے بس وہ میں نے امی کی بات نہ مانی، 20-25 لاکھ کا کوئی سلسلہ تھا کوئی ایسے، تو پھر بعد کے اندر یہ ہوگا والدہ بھی چلی گئی، تو وہاں جا کر میں رویا تو والدہ کی بارگاہ میں حاضری کی برکت سے مشکلات ٹل گئی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور ہے کہ دودھ کی سبیل، شربت کی سبیل، پانی کی سبیل، اور لنگر پکا کے اصالہ ثواب کرنا شہداء کربلا کو، یہ بہت باعث برکت ہے، ثواب ہے۔ تو نوافل پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، کئی کتب کے اندر بھی ہے، بلکہ رکن دین کے اندر تو میں نے پڑھا تھا 8 رکعت نماز نفل، رکن دین کتاب الصلاۃ، تو ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص ایک ہی سلام کے ساتھ، پھر دعا مانگے شہداء کربلا کی بارگاہ میں، یہ ثواب پہنچا تو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور 10 محرم یوم عاشور کو روزہ رکھنا، یہ نفلی روزہ، اس کی بہت برکت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ہم 9ویں کا بھی تو 2 روزے رکھنے چاہیے، پھر یہ افضل طریقہ ہے، 10 کو بھی 9 یا 10 11، اور اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کی تلاوت اور شہداء کربلا کا ذکر سن کر اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ باعث رحمت ہے، ان کا ذکر سن کر، اور ان کے فضائل، ان کی عظمت، شان، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت نصیب فرمائے۔